السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنی کتاب جامع الترمذی کا 13واں سبق پڑھیں گے، اور آج ہم باب ما جاء فی نضح بول الغلام قبل ان یطعم سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ امید ہے آپ نے گزشتہ سبق سماعت فرما لیا ہوگا، اور آئندہ سبق بھی ہم متن گوش ہو کر سماعت کریں گے اور اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا صفحہ نکال لیں تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی نضح بول الغلام قبل ان یطعم، یہ باب جس میں ان روایات کا ذکر ہے کہ بچے کے پیشاب کو چھینٹیں ماری جائیں گی، یعنی ان روایات کا ذکر کہ جس میں آتا ہے کہ بچہ جب کہ ٹھوس غذا کھانے سے پہلے اس کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے رش یا نضح چھینٹیں ماری جائیں گی۔ وبه قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم لم يأكل الطعام۔ حضرت ام قیس فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جو بچہ ایسا تھا کہ جو ابھی ٹھوس غذا نہیں کھاتا تھا، یعنی کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھا۔ فبال علیہ، اس نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پیشاب کر لیا۔ فدعا بماء فرشہ علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی کے چھینٹیں اس کپڑے کی اس جگہ پر آپ نے پانی کی چھینٹیں پھینک دیں۔ وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس وابن عباس قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين ومن بعدهم مثل احمد و اسحاق، کہ فرماتے ہیں امام ترمذی کہ کئی صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے، جو کہ امام احمد اور اسحاق کا ہے، جو یہ فرماتے ہیں ينضح بول الغلام ويغسل بول الجاریہ، کہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بچہ دودھ پیتا ہو اور ٹھوس غذا ابھی کھانا شروع نہ کی ہو، اس بچے کا پیشاب دھونے کے لیے، پاک کرنے کے لیے چھینٹیں ماری جائیں گی پانی کی، اور بچی کے پیشاب کو دھویا جائے گا جب کہ وہ ابھی ٹھوس غذا کھانا شروع نہ کی ہوں۔ فَإِذَا طَعِمَ غُسِلَ جَمِيعًا، جب وہ کھانا شروع کر دیں تو پھر ان کے پیشاب کو، یعنی جہاں یہ لگیں تو ان کو دھویا جائے گا، دونوں کو۔ اس مسئلے میں دو قسم کے اختلافات ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہو، شیر خوار بچہ، اس کا پیشاب نجس ہے یا پاک ہے۔ اس حوالے سے جمہور ائمہ کرام کا مذہب یہی ہے کہ بچے کا پیشاب بھی ایسے ہی ناپاک اور نجس ہے جیسا کہ بچی کا پیشاب نجس اور ناپاک ہے، جبکہ علامہ داود ظاہری ان کے نزدیک بچے کا پیشاب پاک اور طاہر ہے۔ یہ اس مسئلے میں دو اقوال ہیں۔ وہ مسئلہ کہ
شیر خوار بچے کا پیشاب حیثیت کیا ہے؟ یہ پاک ہے یا نجس ہے؟ تو جمہور ائمہ کرام کا مذہب یہی ہے کہ اس کا بچے کا شیر خوار بچے کا پیشاب نجس اور ناپاک ایسے ہی ہے جیسے کہ بچی کا پیشاب نجس اور ناپاک ہے، جبکہ امام داؤد ظاہری ان کے نزدیک بچے کا پیشاب وہ طاہر اور پاک ہے، اس کو پاک کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ دوسرا اختلاف وہ ائمہ اربعہ کے مابین اس حوالے سے ہے کہ بچے کے پیشاب کے طریقہ تطہیر میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور امام اسحاق کی رائے یہ ہے کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے دھونا اور غسل یہ ضروری نہیں، بلکہ چھینٹیں مار دی جائیں تو پاک ہو جائے گا۔ امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق کا قول یہ ہے کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے دھونا، غسل ضروری نہیں، چھینٹوں کا مار دینا ہی کافی ہے۔ ان کا مستدل وہ یہی حدیث الباب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشہ علیہ پانی کی چھینٹیں لے کر مار دیں۔ تو یہ ان کا مستدل کہ جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تطہیر کا طریقہ یہی ہے، پانی کا بہا دینا، غسل ضروری نہیں ہے۔ جبکہ مالکیہ اور احناف کے نزدیک بچے کا پیشاب ہو یا بچی کا پیشاب ہو دھونا ضروری ہے۔ فرق صرف اتنا ہے بچی کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے دھونا غسل شدید ضروری ہے۔ غسل شدید کا مطلب پانی بہا دینے کے بعد نچوڑنا ضروری ہے، جبکہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے پانی کا بہا دینا ہی کافی ہے، نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ بس اتنا فرق۔ یعنی دوسرے الفاظ میں احناف اور مالکیہ کے نزدیک بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے غسل خفیف ہی کافی ہے۔ جن روایات میں نضح کا لفظ آتا ہے یا رش کو لفظ آتا ہے، اس سے یہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو پر نہیں، یہ لفظ سے معنی ظاہری مراد نہیں، بلکہ اس لفظ سے بھی صب علیہ والے معنی یعنی پانی کے بہا دینے والے معنی مراد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم دوسری روایات دیکھتے ہیں جس میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے نقل ہے، فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے بعض اوقات لائے جاتے تھے، آپ ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ اتیہ بصبی مرتن، ایک بچہ لایا گیا، فبال علیہ، آپ نے گود میں لیا تو اس نے پیشاب کر دیا۔ آپ نے اس کو پاک کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، صبو علیہ الماء مرتن یا صبو علیہ الماء صبا، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کپڑے پر پانی بہا دو خوب اچھے طریقے سے۔ تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ رش یا نضح یہ معنی میں ہے، صب علیہ پانی بہا دینے کے معنی میں ہے، اور پانی بہا دینا یہی معنی ہے غسل خفیف کا۔ غسل خفیف ہی کافی ہے، اس کو نچوڑنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں بچے کے پیشاب کے لیے غسل خفیف یعنی پانی کا بہا دینا نچوڑے بغیر کافی ہے، جبکہ بچی کے پیشاب کے لیے پانی بہا دینے کے ساتھ ساتھ نچوڑنا بھی ضروری ہے۔ باقی رہا کہ بچے کے پیشاب کے طریقہ تطہیر میں اور بچی کے پیشاب کے طریقہ تطہیر میں فرق کیوں ہے، اس کی کیا حکمت ہے، تو فرمایا کہ بچی کے طبیعت میں رطوبت اور برودت ہونے کی وجہ سے پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی۔ بچی کی طبیعت میں رطوبت اور برودت ہونے کی وجہ سے پیشاب میں بدبو زیادہ بنسبت بچے کے پیشاب میں رطوبت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ
حرارت کا غلبہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بو بھی اس قدر نہیں ہوتی، اس لیے غسل خفیف ہی کافی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری یہ بیان کی جاتی ہے کہ بچے کے پیشاب والی جگہ تنگ ہوتی ہے اور وہ پیشاب ایک ہی جگہ پر لگتا ہے، جس کے لیے غسل خفیف ہی کافی ہے۔ بنسبت بچی کا پیشاب وہ پھیل کر ہوتا ہے اور وہ کئی جگہ کو ملوث کر دیتا ہے، اس کے لیے غسل شدید کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے۔ تو خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ دو طرح کے اختلافات ہیں، جمہور ائمہ کرام کا اور امام داؤد ظاہری کا بچے کے پیشاب کے طاہر اور نجس ہونے کے حوالے سے۔ امام داؤد ظاہری فرماتے ہیں کہ بچے کا پیشاب پاک ہے، طاہر ہے، جبکہ جمہور ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بچے کا پیشاب، شیر خوار بچے کا پیشاب وہ نجس اور ناپاک ہی ہے۔ دوسرا اختلاف ہے ائمہ کرام کے درمیان، شوافی اور حنابلہ اور امام اسحاق کی رائے یہ ہے کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے پانی کی چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے، دھونا ضروری نہیں، جبکہ احناف اور مالکیہ کا مذہب یہ ہے کہ بچے کا پیشاب ہو یا بچی کا پیشاب، دونوں کو دھونا ضروری ہے۔ فرق ہے کہ بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کے لیے غسل خفیف ہی کافی ہے، جبکہ بچی کے پیشاب کی تطہیر کے لیے غسل شدید کی ضرورت ہے۔ غسل شدید کا معنی پانی کا بہانا اور نچوڑنا۔ ان کا مستدل یہ حدیث ہے، جبکہ احناف اور مالکیہ کا مستدل علامہ طحاوی نے حدیث نقل کیا حضرت عائشہ سے مروی ہے، جس میں الفاظ ہیں صبوا علیہ الماء صبا، آپ نے فرمایا کہ پانی بہا دو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن الفاظ میں نضح یا رش کے الفاظ آتے ہیں وہ معنی ظاہری پر محمول نہیں، بلکہ صب علیہ کے معنی پر محمول ہے۔ اور وہاں علامہ طحاوی نے یہ الفاظ، نضح کے الفاظ کلام عرب کے اندر بھی مستعمل ہیں کہ جہاں پر نضح کے الفاظ سے معنی مراد لیا جاتا ہے، صب علیہ کے معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ صب علیہ کا معنی غسل خفیف ہی ہے۔ جی اگلا ترجمۃ الباب، یہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسئلہ آ گیا۔ ہمارے مستدل اور ان حضرات کے استدلالات، ہمارا مستدل کلام عرب سے بھی ہے اور اسی طرح احادیث مبارکہ سے بھی ہے۔ بھی باب ما جاء فی بول ما یوکل لحمہ، بول ما یوکل لحمہ کے پیشاب کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں۔ وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقالوا اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمروا أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يقدم الأرض بفيه حتى ماتوا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قبیلہ عرینہ کے چند لوگ مدینہ آئے، فجتووها ای اصابتهم الجوا، پیٹ پھولنے کی بیماری لاحق ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ کے اونٹوں کی طرف بھیج دیا اور فرمایا کہ ان اونٹوں کے دودھ کو اور ان کے پیشاب کو پیو۔ تو انہوں نے بدنیتی سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر دیا، واستاقوا الابل، اور وہ ہانک کر لے گئے ان اونٹوں کو، وارتدوا عن الاسلام، اور مسلمان اور اسلام سے مرتد ہو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ حضرات لائے گئے پکڑ کر، تو آپ نے ان کے ہاتھ پاؤں
مختلف ان کے ہاتھ پاؤں اختلاف کے ساتھ کاٹ دیے اور ان کی آنکھوں کو داغ دیا اور ان کو ہر مقام حرہ میں ان کو پھینک دیا، یعنی کہ سخت گرمی میں ان کو اندھا کر کے پھینک دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے ان میں سے کسی ایک کو دیکھا یقد الارض بفیہ، جو اپنے زمین کو منہ سے چاٹتا تھا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گئے۔ وہ اسی حالت میں ہاتھ پاؤں کٹے اور نابینا اور اندھے، وہ تڑپتے تڑپتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور حماد نے یقدم الارض کے الفاظ نقل کیے ہیں۔ یہ واقعہ آپ نے کئی کتب کے اندر پڑھا ہے۔ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ بول ما یوکل لحمہ طاہر ہے یا نجس۔ اس حوالے سے ایک مسئلہ جو ائمہ کرام کے درمیان مختلف فی ہے وہ یہ ہے کہ ما یوکل لحمہ کا پیشاب نجس ہے یا طاہر ہے۔ امام مالک اور امام محمد اور ایک روایت امام احمد کی یہ ہے کہ بول ما یوکل لحمہ طاہر ہے، جبکہ شوافع اور احناف اور دیگر حضرات سفیان ثوری کا مسلک یہ ہے کہ ما یوکل لحمہ کا بول پیشاب وہ یوں ہی نجس ہے اور ناپاک ہے، جیسے غیر ما یوکل لحمہ کا بول اور پیشاب نجس اور ناپاک ہے۔ اس حوالے سے پہلا مسئلہ جو مختلف فی ہے وہ یہ ہے کہ بول ما یوکل لحمہ طاہر ہے یا نہیں۔ امام مالک اور امام محمد اور امام احمد کی ایک روایت وہ یہ ہے کہ بول ما یوکل لحمہ طاہر ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام سفیان ثوری کا مسلک یہی ہے کہ بول ما یوکل لحمہ نجس اور ناپاک ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کو تو نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں کیونکہ اختلاف فقہا کی وجہ سے ان کے نزدیک احکام میں تخفیف آ گئی۔ نجاست خفیفہ جو آپ نے پڑھی ہے، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ، یعنی کہ آپ نے مسائل کی کتب کے اندر پڑھا ہوگا، تو بول ما یوکل لحمہ کو نجاست خفیفہ قرار دیتے ہیں کیونکہ ائمہ کرام کے اختلاف کی وجہ سے حکم میں تخفیف آ جاتی ہے۔ بہرحال امام مالک اور امام محمد اور ایک روایت امام احمد بن حنبل کی وہ یہی ہے کہ بول ما یوکل لحمہ طاہر اور پاک ہے۔ ان کا مستدل یہی حدیث الباب ہے جس میں ذکر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب کو پینے کا حکم دیا، اشربوا من البانیہ و ابوالہا، آپ نے فرمایا کہ اونٹوں کے دودھوں اور اس کے پیشاب کو پیو۔ یہ ان کا مستدل ہے۔ دوسری جو استدلال ان مالکیہ اور امام محمد اور حنابلہ کا وہ یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا صلوا فی مرابض الغنم، کہ مرابض غنم یعنی بکریوں کے باڑے میں تم نماز ادا کر لیا کرو، جبکہ مرابض غنم بکریوں کے بول و بعرات کا مرکز ہوتی ہے۔ اگر ان کے بول وغیرہ کو اگر ان کا بول نجس ہوتا تو اس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہ فرماتے۔ تو یہ دلیل اس بات کی کہ ما یوکل لحمہ کا بول اور بعر روث یہ طاہر اور پاک ہے۔ یہ مالکیہ اور امام محمد اور حنابلہ کی ایک روایت کی یہی دلیلیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اسی طرح حنفیہ اور شوافی کے بھی استدلالات ہیں۔ مسند امام احمد میں حضرت سعد بن معاذ کی وفات کے واقعے سے ہے جس میں آتا ہے کہ دفن کے بعد انہیں قبر نے زور سے بھینچا اور دبایا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دینے کے بعد فرمایا یہ ان کے عدم تحرز عن البول کی وجہ سے تھا۔
تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا یہ واجبی حکم ہے، تو اس پیشاب کو پینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ جبکہ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب سے بچو، بے شک کہ عذاب قبر اکثر اسی وجہ سے ہوتا ہے، جس میں بول عام ہے، بول ما یؤکل لحمہ کو بھی شامل ہے، ما یؤکل لحمہ کو بھی شامل ہے۔ جہاں تک یہ حدیث الباب ہے، حنفی اور شوافی کی طرف سے اس کے متعدد جوابات دیے جاتے ہیں، وہ جوابات سن لیں تاکہ احناف کی طرف سے ان کے استدلال کا جواب ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا گیا تھا کہ ابوال ابل کو پیے بغیر ان کی شفا اور زندگی ممکن نہیں۔ اس طرح یہ لوگ مضطر کے حکم میں آ گئے، اور مضطر کے لیے نجس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے، مضطر کے لیے نجس چیز کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو بذریعہ وحی آپ کو یہ اطلاع دی گئی کہ اونٹوں کے پیشاب کو پیے بغیر ان کو شفا اور زندگی نہیں ملے گی، اس طرح یہ لوگ مضطر کے حکم میں آ گئے، تو مضطر کے لیے نجس چیز کا استعمال کرنا جائز ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیشاب پینے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اس دودھ کے پینے کا اور اس پیشاب کو جسم پر ملنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے در حقیقت اپنی بدنیتی کی وجہ سے اونٹوں کے پیشاب کو بھی پی لیا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس کی ناسخ وہی حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے جس میں الفاظ ہے استنزہوا من البول، اور بول عام ہے، وہ بول ما یؤکل لحمہ کو بھی شامل ہے۔ ایک مسئلہ کہ یہ مسئلہ پہلا یہ ہوا کہ ما یؤکل لحمہ کا بول طاہر ہے یا نجس، اس حوالے سے امام مالک، امام محمد اور ایک روایت امام احمد کی یہ ہے بول ما یؤکل لحمہ طاہر ہے، جبکہ شوافی اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ بول ما یؤکل لحمہ ایسے ہی نجس اور ناپاک ہے جیسے غیر ما یؤکل لحمہ کا بول۔ دوسرا مسئلہ ہے تداوی بالمحرمات۔ تداوی بالمحرمات کے حوالے سے بھی ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ تداوی بالمحرمات یعنی محرم اور حرام اور نجس چیزوں کے ساتھ علاج اور دوا کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ اس حوالے سے امام مالک کا تو مطلقاً یہی مذہب ہے کہ تداوی بالمحرم مطلقاً جائز ہے، جبکہ امام شافعی تداوی بالمحرم کو مطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں، اور یہی مذہب امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا یہی ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد بھی تداوی بالمحرم کو مطلقاً ناجائز قرار دیتے ہیں، اور یوں امام ابو حنیفہ اور امام محمد شوافی کی طرح عدم جواز کے قائل ہیں، جبکہ امام ابو حنفیہ میں سے امام ابو یوسف کا مسلک یہ ہے جو کہ احناف کا مفتوی قول ہے کہ محرمات کے ذریعے علاج اور دوا دو شرطوں کے تحت جائز ہے۔ جب پہلی شرط طبیب حاذق اس دوا کو تجویز کرے، دوسری شرط یہ ہے اس دوا کے علاوہ کوئی پاک اور حلال دوا میسر نہ ہو۔ ان دو شرائط کے ساتھ تداوی بالمحرمات جائز ہے امام ابو یوسف کے نزدیک، اور یہی مفتوی قول احناف کا۔ تداوی بالمحرمات کو جو حضرات مطلقاً جائز قرار دیتے ہیں جیسے کہ مالکیہ، وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دوا اونٹ کے پیشاب پینے کا حکم دیا، تو یہ مطلقاً جائز ہے۔ تو اس کا جوابات جو ابھی ہم نے دے دیے، ان جوابات کے ذیل میں اس کا بھی جواب آ جاتا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور آپ نے جو ان کو کہا، تو یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے پیشاب کو خارج بدن
ملنے کا حکم دیا تھا، پینے کا حکم نہیں دیا، انہیں بدنیتی کی وجہ سے ایسا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث سے استدلال کرنا کہ بول ما یوکل لحمہ یا محرمات کے ذریعے تداوی وہ جائز ہو، یہ درست نہیں۔ اسی طرح اور بھی ہم نے جواب دیے کہ یہ حدیث منسوخ ہے حدیث عام ابو ہریرہ سے جس میں الفاظ استنزیہ من البول۔ اور تیسرا جواب جو آپ کو دیا تھا کہ بذریعہ وحی آپ کو اطلاع دی گئی کہ ان لوگوں کے لیے اونٹوں کے پیشاب میں شفا رکھی گئی اور ان کی زندگی ممکن تبھی ہے جب یہ اس کو پئیں گے، تو یہ حالت مضطر کے لیے ہے، اور حالت مضطر کے لیے حرام ہو نجس چیز کا استعمال کرنا بقدر ضرورت بقدر کفایت جائز ہے۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن انس وهو قول اكثر اهل العلم قالوا لا باس ببول ما يؤكل لحمه۔ یہ حضرت امام مالک اور امام محمد کا قول ہے۔ حدثنا الفضل بن سهل الاعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن انس بن مالك قال انما سمل النبي صلى الله عليه وسلم اعينهم لانهم سملوا اعين الرعاة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو داغا اس لیے تھا انہوں نے ان چرواہوں کی آنکھوں کو داغ دیا تھا، اندھا کر دیا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً ایسا کیا۔ قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم احدا ذكره غير واحد الشيء ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصاص۔ وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود کے نازل ہونے سے پہلے ایسا کیا تھا۔ یہ حضرت محمد بن سیرین سے مروی روایت ہے، کیونکہ جب حدود کا حکم نازل ہو گیا تو مثلا کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ حکم نازل ہونے سے حدود کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ نے ایسا کیا، ان کا مثلا کیا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کو نابینا کر دیا، داغ دیا۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے۔ آج ہمارا سبق چونکہ تفصیلی ہے، ائمہ کرام کے اختلافات ہیں، تو اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ السلام علیکم۔